اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 26 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 27 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ اور اتلو سنا تلاوت کر پڑھ علیہم اللہ پر ہم ان پر یعنی انہیں پڑھ کر سنا نبأ خبر ابنئی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ابن ایک بیٹا، ابنئی دو بیٹے، آدم کے بالحق بے سے حق کے ساتھ، واقعی احوال سچے حالات، جب قربا تثنیہ کا صیغہ ہے یہ بھی، جب دونوں نے پیش کی، قریب کی، قربانی نیاز، فتقبل تو قبول کر لی گئی، مجہول کا صیغہ، من عہدہما من سے عہد ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور لم نہیں، یتقبل قبول کی گئی، من الآخر من سے الآخر دوسرے سے قبول نہ کی گئی، قال اس نے کہا لأقتلنکم ضرور اقتلنک قتل کروں گا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، قال اس نے کہا انما بہرحال بے شک صرف یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین پرہیزگاروں سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اور تو پڑھ کر سنا انہیں آدم کے دو بیٹوں کے احوال، بالحق واقعی احوال، اذ قربا قربانا جب انہوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من عہدہما تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، قال لأقتلنک اس نے کہا کہ ضرور میں تمہیں مار ڈالوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین اس نے کہا کہ بے شک اللہ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس قصے میں حسد، بغض، سرکشی اور تکبر کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی بیٹوں میں کشمکش ہو گئی اور ایک اللہ کا ہو کر مظلوم بنا اور مار ڈالا گیا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا، اور دوسرے نے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ بے وجہ قتل کیا اور دونوں جہان میں برباد ہوا۔ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا صحیح بے کم و کاست قصہ سنا دو۔ ان دونوں کا نام حابیل و قابیل تھا۔ مروی ہے کہ چونکہ اس دنیا کی ابتدائی حالت تھی اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا دو ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح، تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔
حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی ان آیات میں ہوا۔ مفسرین کے اقوال سنیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے نکاح کا قاعدہ جو اوپر مذکور ہوا بیان فرمانے کے بعد مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل جانوروں والا تھا۔ قابیل کی بہن بنسبت حابیل کی بہن کے خوب رو تھی۔ جب حابیل کا پیغام اس سے ہوا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا چاہا۔ حضرت آدم نے اس سے روکا۔ اب ان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہو جائے وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت آدم اس وقت مکہ چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، زمین پر جو میرا گھر ہے اسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم ہوا مکہ میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا؟ اس نے انکار کیا۔ زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، آ کر ملاحظہ فرما لیں گے اور خوش ہوں گے۔ اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا اللہ کے نام پر ذبح کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا۔ آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی جو اس زمانے میں قبولیت کی علامت تھی، اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی، اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی۔ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں سے کچھ اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھیں۔ چونکہ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مینڈھا جنت میں پلتا رہا، اور یہاں یہی وہ مینڈھا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے بدلے ذبح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب و محبوب جانور اللہ کے نام اور خوشی کے ساتھ قربان کیا، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور واہی چیز اور وہ بے دلی سے اللہ کے نام نکالی۔ حابیل تنومندی اور طاقتوری میں بھی قابیل سے زیادہ تھا، تاہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا ظلم و زیادتی سہ لی اور ہاتھ نہ اٹھایا۔ بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آدم نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ حابیل کو چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس نے ٹھان لی کہ میں اس کے کانٹے ہی کو اکھاڑ ڈالوں گا۔ موقع کا منتظر تھا۔ ایک روز اتفاقاً حضرت حابیل کے آنے میں دیر لگ گئی تو انہیں بلانے کے لیے حضرت آدم نے قابیل کو بھیجا۔ یہ ایک چھری اپنے ساتھ لے کر چلا۔ راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہ ہوئی۔ اس پر حابیل نے کہا کہ میں نے بہترین، عمدہ، محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے نام نکالی اور تو نے بیکار بے جان چیز نکالی۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر وہ بگڑا اور چھری گھونپتی۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل والی آیت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔